السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ایگزام بالکل قریب آ چکا ہے. آج آپ کو اردو سے ریلیٹڈ کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں. آپ کا اردو کا جو پیپر ہے یہ 100 مارکس کا ہوگا. اس میں 20 مارکس MCQs کے ہوتے ہیں. پھر نظم کی تشریح ہے 10 نمبر کی. غزل کی تشریح 10 نمبر کی ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے 2 پیراگراف آپ نے کرنے ہیں. 15 نمبر کا ہوگا یہ سوال. پھر آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، یہ 10 نمبر کا ہے. اس کے بعد نظم کا خلاصہ یہ 5 نمبر کا ہوگا پیپر میں. ایسے ہوگا آپ کا 20 مارکس کا. اور اس کے بعد آپ کا آخری جو سوال ہے ایک خط ہوگا، یا وہ کبھی خط دے دیتے ہیں یا آپ بیٹی دے دیتے ہیں، یہ بھی 10 مارکس کا ہوگا. یہ آپ کا پیپر پیٹرن ہے. اب آپ نے پیپر کو سالو کیسے کرنا ہے. فرسٹ کوسچن آپ کا MCQs کا ہے. سیکنڈ کوسچن جو ہے وہ آپ کا تشریح کا ہوگا. اس کے اندر ایک شعر دیا جائے گا، آپ نے اس کو مکمل تشریح کرنی ہے، دونوں شعروں کی ایک ساتھ ہی. اس میں سب سے پہلے آپ لکھیں گے نظم کا عنوان، شاعر کا نام. پھر آپ مفہوم لکھیں گے. مفہوم جو ہے آپ کا یہ مختصر ہونا چاہیے، یہ کم سے کم 4 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے. 4 لائنیں ہونی چاہیے آپ کی مفہوم کی. اس کے بعد آپ تشریح کریں گے، اور تشریح جو ہے کم سے کم جو ہے آپ کی 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. نظم کی جو آپ تشریح کریں گے کم از کم 2 صفحے ہونے چاہیے تشریح کے. اس کے بعد آپ کی حصہ غزل کی تشریح آ جائے گی. اس میں ہر شعر کی آپ نے علیحدہ تشریح کرنی ہے. غزل کے پیپر میں مینشن کیا جائے گا کہ ہر شعر کی علیحدہ الگ الگ سے تشریح کریں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے. عنوان تو ہوتا نہیں ہے غزل کا. پھر اس کے اندر مفہوم آ گیا. آپ نے مفہوم جو ہے ہر شعر کا 2 لائنیں کم سے کم ہونی چاہیے مفہوم کی، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مختصر اور اعلیٰ مفہوم ہونا چاہیے جو اس شعر سے ریلیٹڈ ہو. اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے. آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو ہر شعر کی تشریح کم از کم آپ کی 1 صفحے پر مشتمل ہو. کم از کم تشریح کتنی ہونی چاہیے، غزل کی تشریح 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ صرف 15 منٹ ہوگا. آپ پیپر اردو کا لیتھی ہوتا ہے، آپ نے اس کو ٹائم ایڈجسٹ کر سالو کرنا ہے کہ اس سوال کو اتنے نمبر. اب نظم کی تشریح کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہے. اس طرح غزل کی تشریح کے لیے بھی آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہونے چاہیے، اس سے زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے. اس کے بعد آپ کا کوسچن نمبر 3 آ گیا. کوسچن نمبر 3 میں اب کیا ہے، اس کے اندر آپ سب سے پہلے حوالہ متن لکھیں گے سیاق و سباق کے حوالے سے. سبق کا نام رائٹ کریں گے، مصنف کا نام رائٹ کریں گے، ماخذ اس کا لکھیں گے کہ یہ کس سے آخذ کیا گیا ہے. پھر اس کی صرف بتائیں گے یہ ناول ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ رائٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے. اب سیاق و سباق ہوتا کیا ہے، سیاق کا مطلب ہے کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی. سباق کا مطلب ہے کہ اس پیراگراف کے بعد آنے والی عبارت میں کیا بات ہوگی. اور اس کا مطلب ہے آپس میں پیرے کو ایک دوسرے سے مربوط کر دینا، ملا دینا، اس میں ربط پیدا کر دینا. یہ 2 باتیں جو ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ربط کیسے پیدا ہونا، سیاق اور سباق. اچھا جی، سیاق اور سباق اس کا مطلب ہے کہ پیراگراف کو آپ نے یہ جو تشریح کے لیے پیراگراف دیا گیا ہے اس سے ملانا ہے. یعنی کہ اس سے پہلے کیا گفتگو چل رہی تھی، اس کے بعد کیا گفتگو ہو رہی تھی. ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سیاق و سباق آپ کا کم سے کم بھی 4 سے 5 لائنوں پہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو پورا پیج لکھنے بیٹھ جائیں آپ. پھر آپ کی آ جانی ہے تشریح. تشریح میں آپ کو کلیئر میں نے کر دیا ہے کہ حوالہ متن سیاق و سباق تشریح میں یہ آپ کی 3 صفحات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 3 صفحات سے زیادہ اگر ہوئی تو آپ یہ غلطی کی طرف جائیں گے، آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. اس کے بعد کوسچن نمبر 4 آ گیا آپ کا. اس کے اندر خلاصہ آ گیا. خلاصے میں آپ مصنف کا نام لکھیں گے، اس کا ماخذ لکھیں گے، اس کی صرف لکھیں گے. پھر آپ خلاصہ شروع کریں گے. یہ 1 نمبر کی ہوگی ساری چیزیں. خلاصہ آپ کا جو ہوگا وہ 9 نمبر کا ہوگا. خلاصے میں کم از کم آپ کے 2 صفحات ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ سخت پابندی ہے. 2 صفحے سے اوپر آپ نے خلاصے کو نہیں لے کر جانا، آپ کا خلاصہ پھر غلطی کی طرف چلا جائے گا. اب اسی طرح سوال نمبر 6 آ گیا. اس میں آپ نے اس کا نظم کا خلاصہ لکھنا ہے. نظم کا عنوان آپ رائٹ کریں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، پھر خلاصہ شروع کریں گے. اور اس کا خلاصہ 1 صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نظم کا خلاصہ 1 صفحے سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر کوسچن نمبر 6 آ گیا آپ کا. یہ ہے لیٹر، خط. اس میں آپ عنوان ہے، اس کا ٹائٹل آپ کیسے لکھیں گے، امتحانی مرکز. نیچے آپ ڈیٹ ڈالیں گے،
پھر آپ پیارے ابا جان اماں جان جس کے نام بھی ہوگا السلام علیکم، پھر آپ تحمیدی کلمہ اللہ کا شکر ہے، یہ ساری ڈیٹیل لکھ کے درمیان میں آپ نفس مضمون لکھیں گے۔ نفس مضمون کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے، آپ نے لیٹر کس چیز کے بارے میں لکھنا ہے، ماں کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ لینا ہے اسکول سے، یہ کیا چیز ہے، وہ نفس مضمون کہلاتا ہے کہ آپ کا اصل مقصد کیا لیٹر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لاسٹ میں آ جائیں گے، اختتامی کلمات لکھیں گے، اللہ حافظ، اس طرح کر کے اور نیچے آپ سارا مینشن کر دیں گے اپنی ڈیٹیل۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہے خط لکھنے کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آپ کا آ گیا آپ بیتی۔ اب آپ بیتی کیا ہے، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے رائٹ کرنے سے پہلے شعر ضرور مینشن کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ایک کرسی کی آپ بیتی آپ لکھ رہے ہیں، میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ یہ شعر آپ نے لکھنا ہے، آپ کسی بھی آپ اسی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یہ شعر آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، اور آپ بیتی کم سے کم 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آپ بیتی جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کم سے کم بھی 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس میں آپ نے پہلے شعر لکھنا ہے، جو میں نے شعر بتایا اسی کو یاد کر یہ لکھنا ہے، میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ بیتی ہو آپ شعر آپ نے رائٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ بیتی لکھنی شروع کر دینی ہے۔ آپ کا لاسٹ کوسچن بتا رہا ہوں، یہ ہے ایسے مضمون، یہ آپ کا 20 مارکس کا انتہائی امپورٹنٹ۔ اس کے لیے کم سے کم بھی آپ نے 40 سے 45 منٹ بچانے ہیں، 40 سے 45 منٹ بچانے ہیں اس کو لکھنے کے لیے۔ آپ اس کے اندر سب سے پہلے آغاز، پھر آپ کا آ جائے گا اس کا وسط، اور پھر آ جائے گا اختتام۔ اس کے ایسے کو لکھنے کے لیے بڑی مہارت درکار ہوتی ہے۔ کوشش کرنی ہے آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی، لیکن پیراگراف ضرور بنانے ہیں۔ ہیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، پیسیج ہونے چاہیے۔ ایسے کو کم سے کم بھی آپ 5 سے 6 صفحات پر لکھیں گے، کم از کم 5 سے 6 صفحات پر مضمون لکھنا ہے، تب آپ جا کر مضمون کا حق ادا کریں گے سیکنڈ ایئر بلاک۔ یہ آپ کے مکمل پیپر پیٹرن اور پیپر کی ترتیب ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پیپر کو سالو کرنا ہے، اور یہ اب آپ کا نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ اردو کے امپورٹنٹ جو ہیں وہ چیپٹرز گیس کے لحاظ سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اس کی جو مین آپ کا طریقہ تھا میتھس کا بتانا تھا کہ اردو سے پیپر کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے، بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے۔ اللہ حافظ۔